السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور بہت ہی اہم گیسٹ لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ میرے ساتھ ہیں آج، اور ان سے میں نے اسٹریٹ سوالات کرنے ہیں کچھ. جنرل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جنرل صاحب، جو ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، اس کو پلیز کانسپریسی تھیوری نہ سمجھیے گا، مجھے آپ بتائیے گا اس پہ کیا ہوتا ہے. میری اطلاع کے مطابق اور بڑے باوثوق اطلاع کے مطابق پچھلے مہینے انڈیا نے پاکستان کے اوپر اٹیک کرنا تھا، اور رکا اس لیے اس کو روکا گیا کیونکہ امریکن گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، پریشرائز کر رہی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کر لے. اور اسرائیل کیونکہ انڈیا کا پارٹنر ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکنیکلی یہ غلط آپٹکس ہو جائیں گے. تو طے یہ پایا ہے کہ امریکہ کے الیکشنز ہو جائیں، اگر اس میں ڈونلڈ ٹرمپ دوبارہ جیت گئے اور پاکستان نے اسرائیل کو تسلیم نہ کیا تو بائی ڈسمبر اینڈ یا جنوری، حالانکہ موسم بڑا خراب ہوگا لیکن انڈیا اور پاکستان میں کوئی ٹھاٹھو شروع ہو جائے گی. آپ کو اس کے متعلق کچھ علم ہے؟ جی مجھے تھوڑا سا اندازہ ہے، کیونکہ میری بھی اپنا انالیسس ہی ہے کہ انفارمیشن تو ڈائریکٹلی ایسی آپ کو، کیونکہ اسرائیل آپ کے ساحلوں تک تو پہنچ گیا ہوا ہے، یو اے میں بیٹھا ہوا ہے، عمان میں بیٹھا ہوا ہے، افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے، بھارت میں بھی بیٹھا ہوا ہے، تو پھر تو بہت زیادہ دور نہیں ہے آپ سے. نمبر دو، کئی دفعہ میں شاید آپ کے پروگرام میں بات ہوئی ہے کہ پاکستان اور بھارت کی ایک جنگ ناگزیر ہے. وہ آج ہو، کل ہو، پرسوں ہو، صرف یہ ہے چوائس پاکستان کے کہ وہ اپنے وقت کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق اس جنگ کو لڑے، یا بھارت کی مسلط کردہ اس جنگ کا شکار ہو. اور جب بھارت یہ جنگ کرے گا تو وہ پوری سینکشن لے کے کرے گا، جس طریقے سے اس نے 5 اگست کا کام کیا تھا کشمیر میں، وہ سینکشن تھا، وہ بڑی طاقتیں اس کے پیچھے تھی تبھی اس نے کام کر لیا. یہ تو یہ میں اب سمجھتا ہوں کہ کانسپریسی تھیوری نہیں ہے، یہ تو ریالٹی ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کے سامنے. اچھا، اب آذربائیجان اور آرمینیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، بہت لوگوں کا خیال ہے کہ یہ شروعات ہے اور یہ پاکستان تک آنا ہے اس لڑائی نے. آپ اس بارے میں ہمیں بتا سکتے ہیں؟ دیکھیے، آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ یہ رپورٹ ہو رہا ہے کہ پاکستانی لڑ رہے ہیں آرمینین کے خلاف. پاکستانی وہاں کیسے پہنچے؟ پاکستان کی فوج تو نہیں گئی. پاکستانی وہاں کیسے پہنچے، سیرین وہاں کیسے پہنچے؟ یہ جان بوجھ کر یہ جو بات کی جا رہی ہے. دیکھیے، افغانستان کو تو سیٹل نہیں ہونے دینا انہوں نے، کیونکہ افغانستان سیٹل ہو گیا تو پھر امریکہ کا مسئلہ بن جائے گا یہاں پہ. اور اگر پاکستان جو چین کا جو منصوبے چل رہے ہیں یہ کامیاب ہو جاتے ہیں، اور آذربائیجان تو اس کا ایک حصہ ہے، اور اس سے خطے سے اٹھتے ہیں سارے، تو پھر یہ بہت بڑا مسئلہ بنے گا. پاکستان تک تو پہنچ نہیں ہے یہ جنگ. جنرل صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف نے بڑے سنگین الزامات لگا دیے ہیں فوج کے اوپر. کیا آرٹیکل 6 کیا وہ مرتکب نہیں ہوئے اس طرح کی باتیں کرنے سے؟ دیکھیے، میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی زیادہ سنگین بات ہو سکتی ہے کہ 3 دفعہ کا وزیر اعظم جو ایک غیر ملک میں بیٹھا ہوا ہے، اور غیر ملک بھی ایسا ہے کہ برطانیہ بھی پاکستان کے خلاف جو بھی کارروائی ہوتی ہے اس میں برطانیہ شامل ہوتا ہے. برطانیہ کیونکہ اس حصے میں کافی رول رہا ہے اور اب بھی ہے اس کا، وہاں بیٹھ کر وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں. اور ان کی جو بات چیت ہے، لوگ عام طور پہ کمپیئر کر رہے ہیں الطاف حسین کے ساتھ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف الطاف حسین سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو رہے ہیں، کیونکہ 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں وہ. ہم نے ان کو 3 دفعہ اپنے سر کا تاج بنایا ہے، پاکستان پہ حکومت کی ہے، اور ان کا کلیم بہت ہے کہ میں نے پاکستان کے لیے کام کیا. دوسرا ان کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ان کی ساری دولت باہر ہے. الطاف حسین ڈیپینڈنٹ تھا چندے پہ، ان کو وہ مسئلہ بھی نہیں ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ ان کا چونکہ پہلے تعلق رہا ہے اور وہ اپنے پرسنل لیول پہ تعلقات بناتے رہے ہیں، تو ان کو رپورٹڈ کچھ مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک بھی ان کو سپورٹ کرنے پہ آ گئے ہیں. اور مجھے یہ بھی اطلاعات ہیں کہ برطانیہ اور امریکہ کی بھی شاید کچھ پناہی ان کو حاصل ہے، کیونکہ جب پاکستان پہ حملہ ہوگا، خدا نہ خواستہ جب بھی ہوگا، تو اس میں پھر پاکستان کے اندرونی حالات میں شورش زدہ ہونا لازمی ہے. ورنہ پاکستان کے خلاف اگر وہ کامیابی جو سمجھتے ہیں وہ نہیں ہوگی، اور پاکستان کے اندر ایک جو اکنامک انسٹیبلٹی یا پولیٹیکل انسٹیبلٹی یا اوورآل لا اینڈ آرڈر سچویشن یہ اس حد تک ہو کہ یہاں پہ ہم نہ اندر سنبھال سکیں نہ باہر سنبھال سکیں. تو اس میں یہ تو آپ نہیں کہہ سکتے میاں نواز شریف غدار ہیں، لیکن جو وہ کام کر رہے ہیں ان کا جو ایفیکٹ سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر دن بہ دن شورش کے اور خون خرابے کے جو بات چیت ہے وہ بڑھ رہی ہے. اس میں آپ مولانا فضل الرحمان کے بیان دیکھ لیجئے، میاں صاحب کے بیان دیکھ لیجئے، میاں صاحب کی جو صاحبزادی ان کی بات سن لیجئے، اور ان کے جو داماد ہیں صفدر صاحب ان کی بات چیت سن لیجئے. تو یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ان کا ہو سکتا ہے صرف ایک پاکستان کے اندر کا مسئلہ ہو، لیکن جو یہ اس چیز کا سارا کا جو اثر ہے، جو ایفیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر اس وقت
حالات بگڑتے جا رہے ہیں اور پاکستان کی ایک انسٹیٹیوشن جس کی مدد سے میاں نواز شریف یہاں تک پہنچے ہیں اور جس کی مدد سے وہ سب کچھ کرتے رہے ہیں, اس کو وہ اٹیک کیوں کر رہے ہیں اس میں. اور اٹیک بھی دیکھیں کیا کر رہے ہیں, وہ پاکستان آرمی کی آرم فورسز کی سینئر لیڈرشپ کو نشانہ بنا رہے ہیں تاکہ جو لوور رینکس ہیں, جو جونیئر آفیسرز ہیں, ان کو بدل کیا جائے اپنی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ. اگر خدا نخواستہ یہ صورتحال کہیں پیدا ہو جاتی ہے تو پھر پاکستان آرمی کے اندر جو یہ مسئلہ بنے گا, یہ پھر ٹھیک ہونا اس کے لیے تقریباً صدیاں لگ جائیں گی اس کو. تو یہ ایک ایسی چیز ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے میاں نواز شریف صاحب کی بڑی سختی سے پکڑ ہونی چاہیے, کیونکہ جو انہوں نے اگلے دن جو ٹام ہاک کی جو بات کی تھی انہوں نے کروز میزائل کی, دیکھیے وہ اگر ایف آئی آر تو ہمارے خلاف درج ہو گئی ہے, اس کو کل کیسے ہمارے خلاف استعمال ہوتے ہیں, آپ کے فیٹر میں آپ کا استعمال کیا جاتا ہے, یا کل کو آپ کے اوپر اور پابندیاں لگائی جاتی ہیں کہ آپ نے یہ کام کیا ہے, کیونکہ وزیر اعظم نے جب بات کی ہے ایکس وزیر اعظم نے, تو اس کو تو بات صحیح کہیں گے. حالانکہ دنیا کو پتا ہے کہ میاں نواز شریف حقائق سے بہت دور کی بات کرتے ہیں. انہوں نے جل ظہیر کی بات کی, جل ظہیر کو دیکھیے خود انہوں نے باقاعدہ بلا کے اپنے دفتر میں نہ صرف ان کو الوداعی تقریب منعقد کی اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے وہ اس نے ایسی سی بات کی. اب ایک جو وزیر اعظم رہا ہے, جو وزیر اعظم تھا, اگر اس میں اتنی مورل کریج نہیں ہے اس وقت کہ وہ اس کو بلا کے دوبارہ کھانا بھی کھلانا پڑ رہا ہے اس کو, تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے وہ یہ بات کرتے ہیں. لیکن ایشو یہ ہے کہ دنیا تو یہ بات سن رہی ہے, دنیا کا سے تعلق نہیں ہے کہ وہ کیا سچ بول رہے ہیں کہ جھوٹ بول رہے ہیں. ایک ایکس پرائم منسٹر پاکستان کی باتیں کر رہا ہے, یہ ریکارڈڈ ہو رہی ہیں اور یہ کل کو پاکستان کے گلے پڑ سکتی ہیں, جس کی وجہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ آف پاکستان کو اس کو بڑا سیریس ویو لینا چاہیے اور اس کو اپنے جو فل ایکسٹینٹ آف لا ہے اس پر پروسیکیوٹ ہونا چاہیے. ارے جل صاحب, پاکستان آرمی سے ایک گلہ ہے ہمیں بالکل گلہ ہے, اور تمام میں ایوریج جب لوگوں سے باتیں کرتا ہوں تو ان کو بڑا شدید گلہ ہے کہ ہم کلبھوشن یادو کو پھانسی دینے میں کیوں کترا رہی ہیں, جبکہ ہمارے پاس سارا ایویڈنس ہے اس کا, اور اس کے ہمیں کیا ایڈوانٹیج ہے اس کو زندہ رکھنے کا, اس کو اتنی کاؤنٹر رسائی دینے کا, جبکہ انہوں نے جو پاکستانی کرنل کے ساتھ کیا نیپال سے اغوا کر کے اس کو, وہ بھی سب کے سامنے ہے. دوسرا یہ کہ کشمیر میں ہر روز وہ کسی نہ کسی جگہ شیلنگ کرتے ہیں, فائرنگ کرتے ہیں, ہمارے لوگ شہید کرتے ہیں. ہم اتنا پیسو کیوں ہیں, ہم کیوں اب اگریسو سٹانس نہیں لیتے, کیونکہ یہ دنیا تو ہمارے ساتھ نہیں آ رہی, ہم نے دیکھ لیا ہمیں جو کرنا ہے خود ہی کرنا ہے, تو کیوں ہم چپ ہیں. دیکھیے بشر, آپ کو یاد ہو 5 اگست کو جب یہ ہوا تھا تو میں نے 2 آرٹیکل لکھے تھے, ون آفٹر دی ادر ایز اے ڈیولز ایڈوکیٹ, اور آپ نے ان کو پبلش بھی کیا تھا. میں ان کو دہرانا چاہوں تو شاید وہ اتنا مناسب نہیں ہوگا, لیکن میں اس کو بھی آپ سے عرض کی تھی کہ پاکستان کے پاس صرف 2 ہی آپشن ہیں, یا تو اس کو وہ برداشت کر لے اور نیکسٹ اسٹیج پہ جن کے اقدامات ہوں گے گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر اور دریائے جہلم تک آنے کا جو منصوبہ ہے, اس کے بعد آگے کیا کرنا ہے, تو وہ زیادہ بڑی امیجنیشن نہیں چاہیے اس کو. تو پاکستان کو اس وقت بھی میں نے کہا, تو میں آج یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کو اگر اپنے ہاتھ باندھ لے گا, اور پاکستان کا یہ خیال ہے کہ کوئی اور ملک آ کے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا, نہیں ہوگا, یہ پاکستان تنہا ہوگا اس میں. پاکستان اگر فیصلہ نہیں کرتا یہ, تو نقصان پاکستان کا ہوگا. اور جتنا ہم اس کو ڈیلے کر رہے ہیں اتنا کشمیریوں پہ مظالم بڑھ رہے ہیں. ان کی بھی آفٹر آل ہیومن ہے, وہ ایک لمٹ ہوگی نا ان کی بھی. اگر اس لمٹ تک وہ پہنچ گئے, کل کو اگر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے یا ان کی ریزسٹنس کم ہو گئی, تو وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں وہاں پہ. اگر ان کا ریزسٹنس کم ہوا تو یہ ڈائریکٹلی نقصان پاکستان کو ہوگا. تو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ وہ جو بچے ہیں وہ پاکستانی ہیں اور پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں. اب یہ پاکستان نے جو ڈیلے کر رہے ہیں, اگر نہیں کر رہے, میرا بھی یہی گلہ ہے کہ ہم پاکستان کی طرف سے, پاکستان کے عوام کی طرف سے, میری لیڈرشپ نے اپنی قوم کو تیاری نہیں کیا کہ بھئی ہم اس حد تک جانا پڑے گا ہمیں. جس دن دنیا کو یہ خبر ہوگی کہ پاکستان اپنے مفادات کی نگہداشت کے لیے آخری حد تک جائے گا, اور اگر ضرورت پڑی اس سے پار بھی, اس دنیا کی بات سنے گی, تب کشمیر کے مسئلے پہ بات کرنا شروع کریں گے, ورنہ اس سے پہلے نہیں کریں گے. اگر ہم ڈیلے کرتے جائیں گے اتنا ہی پاکستان کا جو موقف ہے, یہ پاکستان کا ریزالو ہے, کشمیر کا ریزالو کمزور پڑتا جائے گا. اس کی ٹائم سینسٹیو ہے یہ سارا کچھ. تو پاکستان کو اس کے لیے اقدامات کرنے چاہیے تھے اور اب بھی کرنے چاہیے. اور میں یہ سمجھتا ہوں جس کو کہا جاتا ہے کہ there are more ways to skin a cat than one knows, بہت ایسے طریقے ہیں جس سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں. ہم ایکٹیولی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بھی پورا کام نہیں کر رہے. ہم مودی صاحب کو, مودی کی حکومت کو انٹرنیشنل کورٹس میں کیوں لے کر نہیں جا رہے, ہم کیوں یہ مسئلہ ان فورم پہ نہیں اٹھا رہے, تاکہ کم از کم جو نان ملٹری کہہ لیے, نان کائنیٹک سسٹم ہے, وہ تو پورا آپریشنل ہو. باقی اگر ضرورت پڑتی ہے تو ادر آپشن کین بی بلٹ انٹو اٹ اور شوڈ بی بلٹ انٹو اٹ. ادروائز تو یہ کشمیر کا مسئلہ آپ سے نکل جائے گا اپنے ہاتھ سے.
جنرل غلام صاحب تھینک یو ویری مچ سر فار بینگ ود اس. آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں ہمیں کامنٹس میں ضرور لکھیے گا. چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, بیل آئیکن پریس کرنا نہ بھولیں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.